باب ما یذکر فی السکین، چھری کا استعمال. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن جعفر بن عمرو بن امیۃ الضمری عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل من کتف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے. کس کا؟ کتف، شانے کا. یحتز منہا، چھری سے کاٹ رہے تھے اس کو. ثم دعی الی الصلاۃ، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا. فصلی، تو آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. یعنی گوشت اگر اونٹ کا نہ ہو، دوسرا گوشت ہو، تو اس کے کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا اور براہ راست کلی کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر گوشت یا کوئی سخت چیز کھانے کے لیے چھری کانٹے کا استعمال کر لیا جائے تو حرام نہیں یا ممنوع نہیں، یعنی کھانے کو اگر لوہا لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وزاد فالقى السکین. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو ڈال دیا. القا یعنی پھینک دیا. باب ما قیل فی قتال الروم، رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا بیان. رومی جو تھے وہ اصل میں کرسچنز تھے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ کرسچنز اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اگر جنگ کریں تو کیا وہ گناہ کی بات تو نہیں؟ حدثني اسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسي حدثه انه اتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص. یہاں پر عمیر بن اسود انسی کہتے ہیں کہ وہ عبادہ بن صامت صحابی کے پاس گئے، اور عبادہ اس وقت کہاں تھے؟ وهو نازل، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا یا ٹھہرے ہوئے تھے. فی ساحل حمص، حمص ایک شہر کا نام ہے سیریا میں، اس کے ساحل پر. وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ، اور وہ ایک مکان میں اترے تھے. وَمَعَهُ أُمُّ حرام، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ام حرام بھی تھیں. یہ قصہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک گھر میں رہ رہے تھے. قال عمیر کہتے ہیں فحدثتنا ام حرام، تو اس گھر میں ام حرام نے ہمیں حدیث بیان کی. انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقول، آپ فرما رہے تھے اول جیش من امتی یغزون البحر، پہلا لشکر میری امت میں سے جو سفر کرے گا سمندر کا یا جہاد کرے گا سمندری. قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لی. کیا؟ جنت، یعنی جنتی ہیں. قالت ام حرام کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں ہوں گی؟ قال انت فیہم، آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو. ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر جہاد کرے گا، مغفور لہم، ان سب کی بھی بخشش کر دی گئی. فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، میں نے کہا کیا میں اس میں شامل ہوں گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. یہ تو نہیں کہا تم اس وقت تک شہید ہو چکی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ انتی من الاولین، جو پیچھے گزر چکی ہے روایت. یہاں یہ یاد رکھیں کہ پہلا جہاد، پہلا لشکر جو مسلمانوں کا سمندر کی طرف سفر کے لیے گیا تھا، یہ 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں گیا تھا، اور یہ سائپرس فتح کرنے کے لیے گیا تھا، اور اسی میں ام حرام شریک ہوئی تھی اور شہید بھی ہوئی تھی. اور دوسرا جہاد قسطنطنیہ پر ہوا تھا، اور یزید بن معاویہ اس لشکر کا سردار تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ان سب نے یزید کی سربراہی میں جہاد کیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری وہاں جا کر فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے خواہش کی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اندر لے جا کر دشمن کی زمین کے دفن کر دیا جائے. اور آج بھی ان کا مزار وہاں پر ترکی میں قسطنطنیہ یعنی استنبول میں موجود ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ ابتدائی دور میں اگر مسلمانوں کے درمیان اجتہادی اختلافات ہوئے آپس میں، لیکن دشمن کے مقابلے میں وہ سب ایک ہوتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا ہمارا سربراہ اس وقت یزید کو بنایا جا رہا ہے تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو ہم نہیں جائیں گے. انہیں اس بات سے غرض تھی کہ ہمارے لیے اس جنگ میں شریک ہونے میں اجر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اس لیے ہم کو تو جانا ہے، تو وہ اس میں شریک ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کے کام کے لیے جو بھی کوئی آپ کو بلائے اس میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے اور اس میں تعصب نہیں برتنا چاہیے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بھی بشارت دی ہوئی ہے. اصل میں بات یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اگرچہ اختلاف ہوا اور یعنی بہت ظلم و ستم بھی ہوا،
اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ان جنگوں میں. لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلافات اتنے نہیں تھے جتنے ان کے فالوورز جو تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فتنہ و فساد بھڑکایا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں جو تاریخ بھی لکھی گئی ہے وہ بھی بہت ڈسٹارٹ کی گئی، اور اس میں بھی بہت کچھ ایسی باتیں شامل کر لی گئی کہ جس میں صرف ایک گروہ کو اتنا مطعون اور ملزم قرار دیا گیا کہ اس کی خوبیاں اور بھلائیاں بالکل چھپا کے رکھ دی گئی. شاید آپ میں سے چند ہی لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لشکر جو دوسرا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، یہ یزید کی سربراہی میں گیا تھا. یہ بات عام کی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے باہر البدایہ و نہایہ کی وہ عبارت لکھی ہوئی موجود ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی گفتگو کے متعلق ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے جو یہاں اس حدیث میں تو نہیں، ایک اور جگہ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ، یہ بشارت بھی دی تھی کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، یعنی روم فتح کر لو گے. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، تو وہ امیر بہت بہترین امیر ہوگا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا. یہ دونوں دفعہ فتح نہیں ہوا تھا، یعنی ان جہاد میں، وہ بعد میں فتح ہوا تھا. سلطان فاتح جو ہے اس نے 1400 اور کچھ میں فتح کیا تھا. اور وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اور جو لشکر وہ فاتح ہوگا وہ بھی بڑا بہترین لشکر ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو تھی وہ پوری ہوئی. باب قتال الیہود، یہودیوں سے جنگ کرنا، یعنی عیسائیوں سے اور پھر یہودیوں سے. حدثنا اسحاق بن محمد الفروی حدثنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقاتلون الیہود، تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، حتی یختبئ احدہم وراء الحجر، یہاں تک کہ ان میں سے ایک پتھر کے پیچھے جا چھپے گا، فیقولو، تو پتھر بولے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یعنی اے مسلمان، ھذا یہودی، یہ یہودی ہے، ورائی، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فاقتلہ، اس کو قتل کرو. یہ قیامت کے قریب ہوگا اور یہ جنگ ہوگی، اور ہر پتھر حجر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی مدد فراہم کرے گا اور اتنی زبردست فتح حاصل ہوگی کہ پھر وہ کہیں چھپ نہ سکیں گے. یہاں نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے الا شجرۃ الغرقد، مگر غرقد کا درخت، غرقد کا درخت کے پیچھے جو چھپ جائے گا وہ نہیں بولے گا. اسی لیے اس وقت اسرائیل میں غرقد کی بے شمار پلانٹیشن کی گئی. ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، دوسری طرف آپ کی باتوں سے خوف بھی کھاتے ہیں، ان کو سچا بھی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری بھی کیے ہوئے ہیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم یہود سے جنگ نہ کر لو. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، یہاں تک کہ جس پتھر کے پیچھے یہودی ہوگا وہ پکار اٹھے گا، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مار. یعنی ان کا ویسے بھی فساد اور ظلم اتنا یہود کا بڑھ جائے گا کہ ان کو مارے بغیر، پھر ختم کیے بغیر چارہ نہ ہوگا. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے، میں اس کو پڑھ کے بعضوں کو سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آلات ایجاد ہو جائیں اور مسلمان ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے جائیں کہ جہاں جہاں ان کے بگز وہ لگے ہوئے ہوں، وہ وہاں سے ان کو اطلاعات فراہم کرنے لگے. کیونکہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر غلبہ اسلام کی بشارت بہرحال ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں چھا جائیں گے. اب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنے کی بجائے اور اس کی امید لگانے کی بجائے اور یہ سوچنے کی بجائے کہ کاش وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہمیں اپنا بس حصہ ڈال دینا چاہیے. اپنی طرف سے جو کوشش اور محنت ہم کر سکیں وہ کر جائیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی کوشش دیکھے گا. اگر ہماری کوشش کے بغیر پوری دنیا میں بھی غالب ہو جائے اسلام، ہمیں کچھ ثواب نہیں ملے گا. صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے، صرف خواہشات سے کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ انسان عملی طور پر کچھ نہ کرے، اس میں حصہ نہ ڈالے. باب قتال ترکی، ترکوں سے لڑائی کا بیان. یہ ترک سے مراد تاتار ہیں یہاں پر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، خلفائے راشدین کے زمانے تک بھی کافر تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہلاکو خان بھی ترک تھا، اس نے عربوں پہ چڑھائی کر کے عباسی خاندان کا خاتمہ کیا تھا، خلافت کا. لیکن پھر یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور اسی خاندان میں سے سلطان عبد الحمید خان تھا اور بھی. اسی طرح بعض ترک جو ہیں وہ اب تک بھی کافر ہیں، بعض ان میں سے بت پرست ہیں، تاتار، روسی وغیرہ، روس کے علاقوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم قال سمعت الحسن يقول
حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقاتلوا قوما، تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے ینتعلون نعال الشعر، جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوئے ہوں گے. یعنی عربوں کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا، یعنی ایک نشانی بتائی. وان من اشراط الساعۃ، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقاتلوا قوما، کہ تم جنگ کرو گے ایسی قوم سے اراد الوجوہ، جن کے چہرے چوڑے ہوں گے، کأن وجوہہم المجان المطرقۃ، گویا کہ ان کے چہرے ڈھالے ہیں چمڑا جمی ہوئی، یعنی چوڑے نقش و نگار والے، یعنی ان کے ناک بھی چپٹے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چوڑے منہ ہوں گے. حدثني سعید بن محمد حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن صالح عن الاعرج قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، یعنی ترک سے مراد وہ لوگ نہیں جو ترکی میں رہتے ہیں، یعنی یہ ایک بڑی قوم ہے. صغار الاعین، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری جنگ نہ ہو جائے گی اتراک سے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، حمر الوجوہ، سرخ چہروں والے، یعنی رنگ سرخی مائل ہوں گے، ذلف الانوف، چپٹے ناک والے، موٹی ناک والے، کأن وجوہہم المجان، گویا کہ ان کے چہرے ڈھالے ہیں، المطرقۃ، چمڑا لگی ہوئی. ولا تقوم الساعۃ، اور قیامت نہ آئے گی حتی تقاتلوا قوما، یہاں تک کہ تم جنگ کرو اس قوم سے نعالہم الشعر، جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بالوں سے مراد وول ہو اور وولن ساکس ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن میں ایسے ہی اپنے سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسی جوتے مراد ہوں گے. اور ابھی تو دنیا نے بہت ترقی کرنی ہے، معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت پر دلیل ہے یہ ساری پیشن گوئیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے ذریعے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے آنے والے حالات کے بارے میں بہت کچھ ہمیں خبر دی. باب قتال الذین ینتعلون الشعر، ان لوگوں سے لڑائی کا بیان جو بالوں کی جوتیاں پہنتے ہیں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم جنگ کرو گے اس قوم سے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفیان وزاد فی ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ روایتا صغار الاعین ذلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف اصحابہ عند الہزیمۃ، جس نے صف باندھی اپنے ساتھیوں کی شکست کے بعد، ونزل عن دابتہ، اور اپنے سواری سے اترا، فاستنصر، اور ان سے مدد مانگی. یعنی اگر مسلمان کبھی جنگ میں ہار جائیں یا بکھر جائیں تو دوبارہ ان کی صف بندی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. حدثنا عمرو بن خالد الحرانی حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل اکنتم فررتم یا ابا عمارۃ یوم حنین. بار بار یہ حدیث آئی ہے کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے براء سے سنا کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا تم لوگ حنین کے دن بھاگ نکلے تھے. قال اللہ واللہ ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر دفعہ یہی جواب دیتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے، کیونکہ جنگ سے بھاگنا بہت ہی ایک ادنا درجے کا کام تھا، ایک ذلت اور ہزیمت کی بات تھی. ولکنہ خرج شبان و اصحابہ، لیکن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی نکل گئے تھے، یعنی وہ تتر بتر ہو گئے تھے. وخفافہم حسرا لیس بصلاح، جو اسلحے کے بغیر تھے. فاتوا قوما رماتا، تو ایسے قوم کے مقابلے پہ آئے کہ جو بڑی تیر انداز قوم تھی. جمع حوازن و بنی نصر، جو حوازن اور بنو نصر میں سے تھے. ما یکاد یسقط لهم سهم، ان کا کوئی تیر گرتا ہی نہیں تھا، یعنی خالی نہیں جاتا تھا. فرشقوہم رشقا، تو انہوں نے خوب تیر اندازی کی. رشقوہم رشقا ما یکادون یخطئون، اور ان کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، یعنی خطا ہوتا ہی نہیں تھا کوئی نشانہ. ایسے تیر اندازی کی کہ کوئی تیر خالی نہیں جاتا تھا. فاقبلوا هنالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان آئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وهو علی بغلۃ البیضاء، اور آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے. وابن عمہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یقود به، اور آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کی باگ تھامے ہوئے تھے. فنزل واستنصر، تو اس پر آپ اپنے خچر سے اتر پڑے اور آپ نے مدد مانگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ثم قال انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب. ثم صف اصحابہ، پھر اپنے ساتھیوں کی دوبارہ صف جمائی اور اس سے ایک طرح سے دوبارہ ایک جنگ کی، اور مسلمان پھر اس میں جیتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار قیدی اس میں ہاتھ آئے تھے اور بہت سا مال غنیمت بھی، اور پھر یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے آ کے اپنے قیدی چھڑوانے کی درخواست بھی کی تھی.
باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلۃ، مشرکوں اور کافروں کے لیے بدعا کرنا کس چیز کی؟ بالہزیمت، شکست کی، والزلزلۃ، اور ان کے قدم ہلنے کی. زلزلہ یہاں مراد ارتھ کوئک نہیں بلکہ قدموں کا ہلنا ہے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن محمد عن عبیدۃ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احزاب کے دن، جنگ خندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ بھر دے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے. شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے مشغول کر دیا تھا ہم کو درمیانی نماز سے، ہی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی ہماری عصر کی نماز چھٹ گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی نماز آگے پیچھے ہو جائے اس وقت جان بچانا فرض ہے، کیونکہ وہ ایسا موقع تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے شروع ہو جاتے تو دشمن کے حملے کا خوف تھا. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابن ذکوان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی القنوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کی دعا میں یوں فرماتے تھے اللہم انج سلمۃ بن ہشام، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو چھڑا دے، نجات دے. اللہم انج الولید بن الولید، اللہم انج عیاش بن ربیعہ، اے اللہ ولید بن ولید اور عیاش بن ربیعہ کو رہائی دے. اللہم انج المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ رہائی دے کمزور مومنوں میں سے. مستضعفین قرآن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ بچے اور بوڑھے وغیرہ. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ پکی کر دے، سخت کر دے اپنی پکڑ مضر پر. اللہم سنینا، اے اللہ قحط بھیج، کسنی یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے قحط بھیجا تھا ان کی قوم پر. یعنی یہ دشمنوں کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کے لوگ پکڑ لیے تھے اور مار ڈالے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے قنوت میں ایک روایت میں 40 دن اور ایک میں اس سے زیادہ کا ذکر آتا ہے. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد انه سمع عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما یقول دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب علی المشرکین، جنگ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بددعا کی. فقال، تو فرمایا اللہم منزل الکتاب، اے اللہ جو کتاب کا اتارنے والا ہے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ ان گروہوں کو، ان لشکروں کو شکست دے. اللہم اہزمہم، اے اللہ انہیں شکست دے. وزلزلہم، اور ان کے قدم ہلا دے. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبۃ حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے. فقال ابو جہل وناس من قریش، تو ابو جہل اور قریش کے کچھ لوگوں نے کہا ونحرت جزور بناحیۃ مکہ، اور مکہ کے ایک طرف کچھ اونٹنیاں ذبح کی گئی تھیں. فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا. فجاءوا من صلاحا، تو وہ لائے اس کی اوج. وطرحوا علیہ، اور وہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. فجاءت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ آئیں. فالقته عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اونٹ کی اوج اور وہ گند جو تھا وہ سب اٹھا کے پھینکا. فقال اللہم علیک بقریش، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بددعا دی اور کہا اے اللہ تجھ پر ہے قریش، یعنی تیرے ذمہ ہے ان سے نبٹنا. اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش 3 مرتبہ. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ جس دعا میں انسان یہ چاہے کہ اس کی زیادہ آہوزاری ہو اس کو بار بار دہرائے. اللہم علیک بقریش لابی جہل بن ہشام و عتبۃ بن ربیعہ، اور آپ نے نام لیے ابو جہل کا، عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ و ابی بن خلف و عقبۃ بن ابی معیط. قال عبداللہ فلقد رأیتہم فی قلیب بدر قتلا، کہ جن جن پر آپ نے بددعا کی تھی میں نے ان سب کو بدر کے کنویں میں مرا پڑا دیکھا. قال ابو اسحاق ونسیت السابع، کہتے ہیں کہ 7ویں کو میں بھول گیا. وقال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں قال یوسف بن ابی اسحاق نبی اسحاق امیۃ بن خلف وقال شعبہ امیۃ او ابی، اور دوسری روایت میں کیا آیا امیہ بن خلف یا ابی بن خلف، وصحیح امیہ، اور اصل جو ہے وہ امیہ ہی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے. فقالوا السلام علیکہ، انہوں نے آپ کو یعنی سلام کیا لیکن الفاظ میں بددعا تھی. لعنتہم، تو میں نے ان کو لعنت کی. فقال ما لکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ قلت، میں نے کہا ولم تسمع، آپ نے سنا نہیں؟ ما قالوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال فلم تسمعی، تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا؟ ما قلت، جو میں نے کہا. وعلیکم،
اور تم پر بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے ہی الفاظ دہرائے جائیں. وعلیکم سے سارا مطلب پورا ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے خبیث دشمنوں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے جو اسلام کے دشمن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا تھا. باب هل يرشد المسلم اہل الکتاب او يعلمهم الکتاب، کیا مسلمان راہ دکھائے اہل کتاب کو یا انہیں سکھائے کتاب؟ یعنی مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات کوئی بتائے یا ان کو قرآن سکھائے یا نہ سکھائے. یعنی قرآن کی تعلیم کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے یا کسی عیسائی یہودی کو بھی آپ سنا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں یا ان کو دے سکتے ہیں؟ عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امہ قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب الی قیصر قیصر روم کی طرف خط لکھا. وقال اور کہا فإن ولیت اگر تو نے منہ موڑا فإن علیک اسم العریسیین تو تم ہی پر گناہ ہوگا تیری رعایا کا. عریسیین رعایا کے لیے غریب رعایا کا، یعنی تیری غریب رعایا کا وبال بھی تجھ پر ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کو قرآن کی تعلیم دی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں قرآن کی ایک آیت بھی لکھی تھی. اس صورت میں جائز نہیں جہاں یہ پتا ہو کہ یہ پڑھیں گے نہیں بے حرمتی کریں گے. اور سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. عموماً لوگوں کے دل میں ہر ریلیجن کا احترام ہوتا ہے، لیکن جہاں پتا ہو کسی کی خباثت کا تو وہاں نہیں دینا چاہیے. اب تو ان کی لائبریریز میں وہ کچھ پڑا ہے تفسیریں اور قرآن پاک کے وہ نسخے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے جب جرمنی میں وہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا قرآن کے بارے میں اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنے کے لیے اور اس کے ٹیکسٹ کو جانچنے کے لیے، تو 1933 تک 30,000 نسخے جمع کر لیے تھے انہوں نے قرآن کے. اور اب تو پریس اتنے ہو گئے کہ آپ نہ بھی دیں تو وہ خود ہی لے لیں گے، خود چھاپ لیں گے. بلکہ کہا یہ جاتا کہ پہلا چھاپا بھی انہوں نے ہی تھا. باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتألفہم، مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا تاکہ ان کا دل مائل کیا جائے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا وہی خاص انداز ہے. ایک دفعہ ایک طرح کی حدیثیں لاتے ہیں پھر اس سے بالکل اپوزٹ لے آتے ہیں. وہ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ ایک حکم کو جنرلائز مت کرو، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھو کہ کون سی چیز کہاں پٹا دے. آج کے دور میں ہم سب کا مشکل یہ ہے کہ جہالت عام ہے، کسی ایک حکم کو لے لیتے ہیں اور اس کو ہر چیز پہ عام کر دیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. دین کی صحیح روح اور صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں ہر نقطہ نظر اور ہر پہلو سے آگاہ ہو. مثلا اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو شخص شعر صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کیا پڑھ سکے گا، تو یہ بات جو ہے نحوی اعتبار سے گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے یا استدلال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں درست نہیں ہے نا یہ بات. یعنی آپ کیا اس بات کو جنرلائز کر سکتے چونکہ آپ شعر نہیں پڑھ سکتے تھے اس لیے آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک شخص کو کوئی ایک کام نہیں آتا تو آپ کہیں اس کو یہ نہیں آتا تو اسے اور کیا آتا ہوگا. ہمارے یہ جملہ کتنا عام ہے کہ اگر کسی کو ایک چیز نہ آتی ہو اور باقی وہ اس فن کا پورا ماہر ہو تو ہم کہتے ہیں اگر یہ نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. ہم بہت ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، انتہا پسندی کوٹ کوٹ کے بھری ہے ہمارے اندر. اسی طرح پہلے بھی میں مثال دیا کرتی ہوں کہ مثلا آپ چاول پکانا چاہتے ہیں، خرید کر لائیں، اس میں کچھ کنکر ہیں اور باقی صاف ستھرے چاول ہیں. کنکر چن لیں. آپ یہ کہیں اس میں کنکر ہیں اس کا کیا ذائقہ ہوگا، اٹھاؤ پھینکو ان کو. نہیں. اور انسانوں کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کرتے ہیں. یہ انسان اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کا مطلب یہ پورا ہی برا ہے، اس کو پھینکو اٹھا کے. اور اس طریقے پر مسلمان قوم بالکل ترقی نہیں کر سکتی. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہمارے یہاں کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہی نہیں. ایک آتا ہے ایک کو لے آتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اسے اٹھا پھینکتا ہے، اچھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے ہر طرف، جس کی وجہ سے کوئی بھی کام صحیح طریقے پر نہیں ہوتا. اس میں اور بھی وجوہات ہیں، امانت داری نہیں، دیانت نہیں، محنت نہیں. لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی ایک غلطی دیکھ لیتے ہیں، ایک برائی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر کے اس کو بالکل ٹوٹلی شیطان قرار دے دیتے ہیں. اور کسی کی ایک بھلائی دیکھ دے تو اس میں مر مٹتے اور کہتے ہیں یہ تو بالکل فرشتہ ہو گیا، اس میں تو کوئی خامی اب ہو سکتی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی انسان نہ تو فرشتہ پیدا کیا گیا اور نہ شیطان پیدا کیا گیا. انسان فرشتے اور شیطان کے درمیان کی چیز ہے. اور یہ ضرور ہے کہ کسی کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھائیوں سے فائدہ اٹھا لیں. مثلا آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ
اسی کو کیوں فوکس کیے جا رہے ہیں اور باقی جو صاف ستھری چیز ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں مثلاً اگر آپ نے کوئی پھل کھانا ہے، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ آم کھائیں، تو اب آپ کہیں کہ اچھا آم لوں کہ نہ، اس میں گٹلی بھی ہوگی چھلکا بھی ہوگا. میرے خیال میں گٹلی اور چھلکے کا وزن جو ہے نا گردے سے زیادہ ہے اور ہوتا ہے زیادہ، اس لیے میں تو آم نہیں خرید رہی. کوئی فائدہ ہے آم خریدنے کا؟ اتنا سا تو کوڑا بن جائے گا اس کا. اگر آپ یہی طریقہ زندگی میں اختیار کیے رکھیں تو کہیں بھی کوئی خیر بھلائی کا کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ انتہائی ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام بخاری اور قدیم علماء کا یہی طریقہ تھا اور یہی وجہ تھا کہ اسلام پھلا پھولا اور اسلام میں وسعت ہوئی اور بڑھا آگے اور زیادہ سے زیادہ دین کو فائدہ پہنچا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سمٹتے سمٹتے وہ بخیل والی بات کہ وہ ہلکے اتنے سکڑ گئے، تعصب اتنے زیادہ ہو گئے، دل اتنے تنگ ہو گئے، بخل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ لائے ہیں احادیث کہ جس میں آپ نے بددعا کی، اور دوسری طرف لائے ہیں کہ بددعا نہیں، ہدایت کی دعا دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بددعا صرف ان موقعوں پر دی کہ جہاں ان سے دشمنوں سے شدید خطرہ تھا اور ان کے ہدایت کی کوئی گنجائش نہیں اور ان سے یہ ڈر ہے کہ وہ مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے، اور جہاں یہ اندازہ تھا کہ ان لوگوں کو اگر ہدایت کی بات بتائی گئی یا ان کی تالیف قلب کی گئی، ان کو دعا دی گئی تو یہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہوں گے، تو آپ نے وہاں پر دعا دی. باب الدعاء للمشرکین، مشرکین کے لیے دعا کرنا، بالہدا ہدایت کے لیے، تألفہم تاکہ ان کو الفت دلائی جائے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قدم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی اور اس کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان دوسا عصت و ابت، کہ دوس قبیلے نے نافرمانی کیا، انکار کیا، فدعوا اللہ علیہا، آپ ان پر اللہ تعالیٰ سے بددعا کیجئے. فقیل ہلکت دوس قال اللہم اہد دوسا وأت بہم، تو لوگوں نے کہا اب دوس ہلاک ہوئے، کہ یہ بددعا کروانے لگے تو اب ہوئے ہلاک وہ. لیکن آپ نے ان سب کے خیال اور توقعات کے برعکس کیا فرمایا؟ اللہم اہد دوسا، اللہ دوس کو ہدایت دے، وأت بہم، اور ان کو لے آ میرے پاس، یعنی مسلمان بنا. باب دعوت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو کس طرح دعوت دی جائے یعنی تبلیغ کی جائے. وعلی ما یقاتلون علیہ، اور کس بات پر ان سے جنگ کی جائے. یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب آپ جنگ کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں کہ جب آپ ان کو تبلیغ کریں گے، کون سے مواقع. وما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری و قیصر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسری و قیصر کو لکھا، والدعوت، اور ان کو دعوت دی یعنی اسلام کی، قبل القتال، جنگ سے پہلے، یعنی لڑائی سے پہلے آپ کیا کریں؟ ان کو اسلام کی تعلیم دیں. جب وہ مان جائیں تو ٹھیک، اور اگر نہ مانے اور دوسروں کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہو تو پھر ان کے ہاتھ توڑیں. حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم قیل لهم انهم لا يقرؤون کتابا، کہ جب ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکھیں روم کی طرف یعنی خط، تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا، وہ خط نہیں پڑھتے، الا ان یکون مختوما، مگر یہ کہ وہ مہر لگا ہوا ہو. فاتخذ خاتما من فضة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی یعنی مہر کے طور پر. فکأنی انظر الی بیاضہ، راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس انگوٹھی کی سفیدی جو ہے اب بھی یوں نظر آ رہی ہے. فی یدہ، آپ کے ہاتھ میں ہے. ونقش فیہ، اور آپ نے اس پر نقش کروایا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ساتھ ڈیزگنیشن بھی ہے آپ کا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الى کسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسری کو بھیجا. فامرہ ان يدفعوا الى عظیم البحرین، آپ نے حکم دیا کہ وہ اسے بحرین کے بادشاہ کی طرف لے جائے. یدفع عظیم البحرین الی کسری، اور بحرین کا جو گورنر ہے وہ یا حاکم جو ہے وہ لے جائے کسری کی طرف. فلما قرأوا کسری، جب کسری نے وہ خط پڑھا، خرق، اسے پھاڑ ڈالا. فحسبت ان سعید بن المسیب قال، میرا خیال ہے کہ سعید بن مسیب کی روایت میں آتا ہے قال، کہتے ہیں کہ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی. ان یمزقوا کل ممزق، کہ وہ سب بھی پھاڑ ڈالے جائیں، پھاڑ ڈالا جانا، یعنی اللہ ان کو بھی برباد کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.